یو اے ای نے ایران کے ساتھ سفارتی اور تجارتی روابط دوبارہ بہتر بنانے شروع کر دیے ہیں۔ بڑی خبر ہے، یہ بڑی خبر ہے گلف پالیٹکس کے حساب سے، بہت بڑی خبر۔ دوسری جانب یو اے ای یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے دفاعی اور سیکورٹی تعلقات بھی مضبوط کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ فائنانشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای نے خاموشی سے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی اور معاشی تعلقات دوبارہ بہتر بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ سفارتی یعنی ڈپلومیٹک، معاشی یعنی اکونومیکل۔ ٹھیک ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران یو اے ای امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے دفاعی اور سیکورٹی روابط بھی مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے بعد یو اے ای میں معمول کی معاشی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایران کی پروازیں یعنی ایران کی جو فلائٹس ہیں وہ بھی دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں، جو لڑائی کے آغاز کے بعد پہلی بار بحال ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 20,000 ایرانی شہریوں کو بھی یو اے ای واپس آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جو جنگ شروع ہونے کے وقت ملک سے باہر تھے۔ یاد رہے کہ ایران اور امریکہ اسرائیل کشیدگی کے دوران یو اے ای بھی اس صورتحال سے براہ راست متاثر ہوا تھا۔ ایران کی جانب سے جوابی رد عمل کا سب سے زیادہ اثر خطے میں یو اے ای پر ہی پڑا، تاہم اپریل میں جنگ بندی یعنی سیز فائر کے بعد ابوظہبی نے ایران کے حوالے سے اپنے رویے میں نرمی لانا شروع کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مفاہمتی کوششوں یعنی ایم او یو جو سائن ہوئی تھی، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ان کوششوں میں جن کا مقصد جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور اسٹریٹ آف ہرمز میں تجارتی سرگرمیوں کو بحال رکھنا تھا، اس کوشش نے بھی یو اے ای اور ایران کے درمیان معاشی روابط بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ابوظہبی نے بعض تجارتی سرگرمیوں کی بحالی اور ایرانی پروازوں کی واپسی پر رضامندی ظاہر کی۔ رپورٹ کے مطابق یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد نے ایران سے متعلق معاملات کی نگرانی اپنے 3 بھائیوں کے سپرد کر رکھی ہے، جن میں قومی سلامتی کے مشیر طاہنون بن زائد بھی شامل ہیں۔ دونوں دیشوں کے درمیان یعنی ایران اور یو اے ای کے درمیان تعلقات میں بہتری کا آغاز اس وقت ہوا جب یو اے ای کے نائب صدر منصور بن زائد اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کے درمیان رابطہ ہوا۔ اماراتی ماہر سیاست عبدالخالق عبداللہ کا کہنا ہے کہ بات چیت کا آغاز ایران کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق یو اے ای کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگ کے ذریعے نہ تو ایرانی حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایران کی انقلابی گارڈز کو مکمل طور پر شکست دی جا سکتی ہے۔ تاہم ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یو اے ای نے اسرائیل اور امریکہ سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابوظہبی میں اسرائیل کا سفارت خانہ اب پہلے سے 2 گنا بڑا ہو چکا ہے، جبکہ کئی اسرائیلی دفاعی کمپنیاں مستقل بنیادوں پر یو اے ای میں کام کر رہی ہیں، یعنی یو اے ای پہلے سے اسرائیل سے اور قریب ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے ایران کے ساتھ بھی روابط بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ چونکانے والی خبر ہے۔ تو چونکہ یو اے ای میں اسرائیلی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور ان کی موجودگی میں مزید اضافہ بھی ہوا ہے، دوسری جانب امریکہ نے بھی یو اے ای کو جدید فوجی ساز و سامان اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی سے متعلق جدید ٹیکنالوجی تک زیادہ رسائی دینا شروع کر دی ہے۔ اسے خطے میں یو اے ای کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک کردار سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم گزشتہ چند ہفتوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ بڑھتی ہوئی کشیدگی نے معاشی بحالی کے عمل پر کچھ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ بعض اماراتی کاروباری شخصیات کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار ایک بار پھر محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ کیا یو اے ای ایران کے ساتھ بہتر ہوتے تعلقات اور امریکہ و اسرائیل کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے درمیان توازن یعنی بیلنس برقرار رکھ پائے گا یا نہیں۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنے تاثرات ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔